نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نو خالص اور کامل دین دے اوپر چھوڑیا. نہ اس دین وچ کوئی ملاوٹ ہے اور نہ ہی اس دین وچ کوئی کمی نقص. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس دین اسلام دی رات بھی اسی طرح روشن ہے جس طرح دن روشن. ایک ایک مسئلہ آپ نے اپنی امت تک پہنچایا ہے اور آخری حج کے اندر آپ نے صحابہ کرام نو اس بات گواہ بنایا کہ کیا میں دین تواڈے تک پہنچایا ہے یا نہیں. تو سارے صحابہ نے اس بات کی گواہی دیتی سی
کہ تسا صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کیا۔ پھر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی نو کھڑا کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ میری یہ ساری امت کہہ رہی ہے کہ میں تیرا دین پہنچانے حق ادا کیا۔ تو گویا کامل ترین دین، خالص ترین دین ساڑھے تک پہنچ چکا، اور اس دین دی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے کے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس دین اسلام دی حفاظت آج تک ہے، نہ قرآن پاک وچ کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی حدیث رسول وچ تبدیلی آئی۔ ایک ایک آیت محفوظ ہے اور ایک ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، اور یہ حفاظت قیامت تک لی اسی طرح قرآن رہے گا اور اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہ قرآن اور حدیث کس طرح محفوظ رہے؟ اس امت کا ایک عادل گروہ قیامت تک محفوظ رہے گا، موجود رہے گا، اور اس دین دی حفاظت کردہ رہے۔ گویا ایک گروہ دے قول اور عمل دے ذریعے اللہ اس دین کی حفاظت کرے۔ اگر اوراق چوں، کاغذ چوں، کتاباں چوں کوئی شخص دین اسلام پر ظلم کرے، زیادتی کرے، ختم کر دے، مٹا دے، پھر بھی ایک گروہ قائم رہے گا جنہ دے دل وچ اور عمل وچ قرآن اور حدیث محفوظ رہے۔ ایسا گروہ صحابہ کرام تو لے آج تک ہے اور قیامت تک رہے، اور یہ تقاضا اس آیت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی ہیں اس دین کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس حفاظت کا ذریعہ جو گروہ ہے وہ قائم رہے، کیونکہ پرست کے ذریعے یا کاغذ کے ذریعے دین دی حفاظت دی ذمہ داری رب نے نہیں اٹھائی، بلکہ اہل علم دے سینے دے ذریعے ایک گروہ دے ذریعے ذمہ داری اٹھا۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ اور ذرا توجہ اس بات پہ کیجیے کہ جس گروہ دے ذریعے دین محفوظ رہے گا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ خود دین پر نہ ہو؟ ایک گروہ ہے اس زمین پر جو عادل ہے، دین دا محافظ ہے، دین دا نگران ہے، دین دا رکھوالا اور چوکیدار ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس دے ذریعے دین تو محفوظ رہے لیکن وہ گروہ جڑا ہے خود دین پر نہ ہو۔ دین پر ہوئے گا تو دین محفوظ رہے۔ ایسے گروہ دی تلاش میری اور تہاڈی ذمہ داری۔ ایسا گروہ اس وقت، کیونکہ نبی علیہ السلام دی خبر ہے صحیح البخاری اندر کہ گروہ عدل والا اور حق والا محفوظ رہے گا۔
موجود رہے گا، قیامت تک رہے گا، وہ تسلسل رہے گا، وہ انقطاع نہیں آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد 600 سال تک تو گروہ محفوظ رہے، اس تو بعد 200 سال درمیان انقطاع آ جائے، وہ گروہ ختم ہو جائے، وہ مٹ جائے اور دین قائم رہے اور پھر کوئی نیا گروہ آ کے اس کو سنبھالے، ایسا نہیں ہوئے۔ یعنی اس گروہ دی موجودگی اندر انقطاع نہیں ہوئے، ہمیشہ وہ گروہ قائم رہے گا اور عادل رہے گا، دین نو سنبھالتا رہے گا، دین کی حفاظت کرتا رہے گا، خالص دین اس امت کے سامنے پیش کرتا رہے گا اور خالص دین تے خود بھی عمل کرتا رہے گا۔ ایک گروہ ایسا ہے، اور اس گروہ دی تلاش میری اور تہاڈی ذمہ داری۔ تہاڈے علم وچ ہے کہ ماہ رمضان جس طرح باقی مسائل و حکام دروس کے ذریعے بیان ہوتے ہیں، جنہاں دا تعلق ماہ رمضان دی مناسبت نال روزے دے مسائل و حکام، صدقہ و خیرات دے مسائل و حکام، تراویح دے مسائل و حکام، اعتکاف دے مسائل و حکام بیان ہو چکے، مختلف دروس کے ذریعے، مختلف خطبات کے ذریعے۔ لیکن جو پہلا لفظ ہے روزے کی فرضیت، بات اس تے جاری سی، یا ایھا الذین آمنو کہ روزے دارو، ایمان والو، تم پہ روزے فرض ہے، کتب علیکم الصیام، صاحب ایمان ہونا ضروری۔ اور صاحب ایمان کون ہوئے گا؟ جس کا ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو۔ تو اس گروہ کی تلاش کیجیے تاکہ ایمان درست ہو، اس گروہ نال تعلق تمسک قائم ہو جائے، اس گروہ چو میرا اور تہاڈا حشر، میرا اور تہاڈا اٹھنا، اس گروہ نال تعلق، اس گروہ دے اندر شامل ہونا، یہ سانو سعادت نصیب ہو جائے۔ اور ایسا انسان ہی سوچے گا جنہوں اپنی آخرت، قیامت، قبر، ایمان، عقیدے دی کچھ نہ کچھ خیال ہوئے گا، پاس ہوئے گا کہ یہ چیز بھی ضروری، وگرنہ دنیا دی طرح لاپرواہ نہیں ہوئے کہ جس طرح دنیا دا ہر دن روزانہ گزر رہا ہے، اس طرح میری ایمان اسلام اس طرح گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، دیکھی جائے۔ مومن اس طرح بے وقوف نہیں ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیسوں ایسے واقعات آئے کہ صحابہ کرام آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل، ایسا نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا بتا دیجئے جس سے عمل کریں اور قیامت والے بخشش ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے۔ یہ فکر ہے وہ آخرت جو دل و دماغ گھوم رہی ہے، جو انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی تھی، اس کے اندر صحابہ کرام نے ایک ذوق بنایا۔ جب تک یہ ذوق پیدا نہیں ہوئے گا اس وقت تک میں اور تسی اس بات کے دعوے اندر سچے نہیں کہ ساڈا ایمان، عقیدہ، عمل ایسا ہی ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جس ذریعے اسلام محفوظ رہے اور سب تو پہلا گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، پھر صحابہ کرام جیسا جس دا ایمان ہو، قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جب امت فرقہ تقسیم ہو جائے گی، سارے جہنمی ہوں گے، ایک گروہ جنتی ہوئے گا جس پر میں اور میرے صحابہ۔ قرآن پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے ایسا جیسے صحابہ کرام تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں تو ذرا چیک کیجئے، تلاش کی کہ ایمان دے لحاظ نال، عقیدے دے لحاظ نال کیا تسی دلیل پر قائم ہو، یا باپ دادے تو یہ مسلک اور منہج اور فکر نہ ملے ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہو، آگے اس نے والدین یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، تسی اسلام پر پیدا ہوئے۔ اس وقت جس مسلک اور منہج اور عقیدے پر ہو، یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہوں والدین کو یہ منہج اور عقیدہ ملے، اور یقیناً ہر انسان دی عقیدے چ، ایمان چ والدین دا حصہ ہے۔
ذرا سوچو والدین نے تمہیں کیا صحیح منہج دیتی؟ والدین معصوم نہیں، انہوں کو خطا غلطی ہو سکتا ہے وہ خود سوچ پر نہ ہو، صحیح فکر پر نہ ہو، اور تمہیں کسی فرقے کے ساتھ منسلک کر گئے، تو ضروری ہے کہ اپنے عقیدے پر، منہج پر، آخرت کے فکر کے تو لحاظ نال سوچ۔ صحابہ کرام دے منہج اور عقیدے نو پہچانی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور کفار دے اقوال نو پڑھ لی۔ کفار کی کہندے سے جب انہوں دے سامنے قرآن حدیث دین تاو خالص دعوت توحید پیش ہوندی سی تے جواب بڑی آسانی سی، جنہوں فکر نہیں سی نا آخرت، ایمان درست نہیں سی، وہ کی کہندے سن بل وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادے کو جس پر پایا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ دادا یہ کام کرتا ہے اور آج تم کہتے ہو کہ یہ ٹھیک، یہ بات درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، ہم نے جس پر باپ دادے کو پایا اس پر قائم رہیں گے، جو قائم رہا وہ پھنس گیا جہنم میں۔ جس نے یہ بات کہی کہ نہیں باپ دادے کو غلطی لگ سکتی ہے، یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، دین پر، فکر پر، دلائل پر غور تو کرے، جنہیں غور کیتا ہے وہ کامیاب ہو۔ دیکھ لیجیے سیدنا کعب بن مالک رحمہ اللہ نو پڑھ لی۔ کعب بن مالک یہودیاں دے بہت بڑے عالم سے، یہ خود بھی اور انہوں دے باپ مالک حضرت کعب رحمہ اللہ مسلمان ہو گئے، تابعی ہے، صحابہ کرام دے زمانے دائرہ اسلامی داخل ہو، لیکن نبی علیہ السلام دی زیارت دیدار انہاں کیتا سی، یعنی اس دور چ موجود سن، نبی علیہ السلام دے دور مدینے چ موجود سن، بارہا مرتبہ نبی علیہ السلام ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، دیدار ہویا، لیکن اسلام قبول نہیں کی۔ اسلام آ کے قبول کیتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے زمانہ خلافت۔ تو سیدنا عباس جو نبی علیہ السلام دے چچا کہنے لگے ہے کعب ایک میں تہاڈے کول سوال کرنا چاہتا، فرمایا دسو۔ کہنے لگے تسی جے نبی علیہ السلام دے زمانے صحابی ہوا، مسلمان ہو جاؤ، یہ بہتر نہیں سی؟ تسی بعد جی اسلام لے آئے، حضور نو ویکھ کے بھی صحابی نہ بنے، حضور دا زمانہ پا کے بھی تسی صحابی نہ بنے، یہ شرف مقام تنوں حاصل نہ ہوئے۔ لیکن میں سوال یہ کرنا چاہنا کہ وہ کیڑا نقطہ ہے، وہ کیڑا پوائنٹ ہے جڑا تانوں بعد ہی سمجھ آیا؟ آخر تسی عالم سو، یہودی تہاڈے کول فتوا لیندے سن، تے وہ کیڑے پوائنٹ نقطہ ہے جڑا تانوں اس ویلے تے سمجھ نہیں ہے جدو صاحب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا چ موجود سن، لیکن بعد جو تانوں پوائنٹ سمجھ آ جس جڑا پوائنٹ جڑا نقطہ تہاڈی ہدایت دا سبب اور ذریعہ بن کا فرمان لگے، اے عباس اگر تسا پوچھ ہی لیا، سوال کر ہی لیا، تو میری ہدایت کے اندر رکاوٹ میرا باپ بنے۔ میرا باپ عالم سی، یہودی مذہب دا بہت بڑا مفتی سی، میں اپنے باپ کے مذہب پر رہا، اس کے دلائل پر رہا، اس کے مطمئن کرنے پر میں قائم رہا، میں سوچیا ہی نہیں اسلام۔ میں کہتا سا میرا باپ غلط ہو سکتا، میرا باپ جھوٹا ہو سکتا، اور حیرانگی دی بات ہے ایسا انہوں لوگوں کو سنیا ہے جملہ کہ ساڈا باپ دادا جھوٹا سا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے باپ دادا لکھنا پڑھنا بھی نہیں سی جان، ان پڑھ دنیا دار، قرآن و سنت کے علم معرفت پہچان نہیں سی۔ وہ بھی اس گروہ پر کیوں تھے کہ ان کا باپ دادا تھا، پھر وہ کیوں تھے، ان کا باپ دادا تھا۔ یعنی بھائی تیرا باپ دادا کوئی پڑھ کے سمجھ کے دین سیکھ کے دلائل یاد کر کے قرآن کا عالم بن کے حدیث پڑھ کے اس فرقے اس گروہ کے ساتھ منسلک ہے، یا وہ بھی ان پڑھ تھا؟ پہلا بیٹا ویکھیا جو ان پڑھ باپ کے مذہب پر،
میرا باپ دادا ایسا تھا. بھائی تیرا باپ دادا ایسا تھا, کاروبار باپ دادا دا چھوڑ دیں. وہ ملازمت کرتے تھے, تم کاروبار کر رہے ہو. وہ کاروبار کرتے تھے, تم ملازمت کر رہے ہو. وہ کسی اور کام کا کام کرتے, تم کوئی اور کر رہے ہو. باپ دادے کا کاروبار چھوڑ دیا ہے, کوئی حرج نہیں, مذہب نہیں چھوڑ. جس کاروبار کو وہ جانتے تھے, پہچانتے تھے, دنیا میں رہتے تھے, اس کاروبار نو تسا نہیں پسند کیتا, نیا کاروبار کھول لیا, دکان دی حیت بدل لئی. تو جس ایمان اسلام دین شریعت نو صرف ناظرہ قرآن پڑھے سن, کچھ جانتے نہیں سن, انہوں پھڑ کے بیٹھے نے میرا پیو داد. باپ دادا قیامت والے دن یہی پیش کرو گے کہ باپ دادا ایسا تھا. اللہ کے بندو, یہ دین ہے, اسلام ہے, آخرت ہے. سوچو سمجھو, پڑھو, مطالعہ کرو, پھر باپ دادا غلطی پر نہ ہو. کہاں فرمان لگے میں نے اب پھنسایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت دیدار کر کے بھی میں صحابی نہیں بن سکیا تھے اپنے باپ کی وجہ. میں باپ کے مذہب پر رہا, میرا باپ مفتی سی, یعنی جہاں باپ مفتی ہے انہوں وہ پھنسا کے بیٹھا بیٹے نو, تہاڈا باپ تے مفتی بھی کوئی نہیں. یہودیوں دا بہت بڑا مفت مانے. کہاں فرمان لگے عباس, میں نے اپنے ابا جی نے بلایا, موت دا وقت قریب سے, کہنے لگے کہا میں دنیا تو جا رہا تے واہ واہ عزت احترام اکرام بنیا, فتویٰ میرا چل, میرے بعد اس گدی نو سنبھال لیں تاکہ تیرا فتویٰ چلتا رہے, عزت احترام تیرا وہی قائم رہے گا. میں ایک معیار اپنی حیثیت نو منوایا تو میں تورات زبور نو سکھیا اور سمجھے, او دے وچوں نا نچوڑ کٹ کے میں ایک کتاب لکھی. ساری قوم نو باپ ماں پیو دا جڑا نچوڑ لے کے بیٹھ, کہتے میں تورات زبور انجیل نو پڑھے, او دا نچوڑ کڑے, تو مین جڑے مسائل عقائد نظریات نے او میں ایک الگ کتاب ترتیب دیتی ہے, تورات زبور انجیل کا خلاصہ نچوڑ. وہ ہے کتاب میں تیرے حوالے کرنا چاہتا. اس کتاب تے قائم رہنا, اس کتاب نو پڑھنا, اسی کتاب کے مطابق فتویٰ دینا. یہ کس دی کتاب ہے؟ ابا جی. ساڑھے ابا جی نے تو کوئی کتاب بھی نہیں لکھی, پھر بھی ساڑھا پیو دادا لے بہ کے بہ جائے گا قیامت نو, آخرت نو, قبر اچ. تحقیق کیجئے وہ کیڑا گروہ ہے قیامت تک جو دین کا محافظ ہے, دین کا چوکیدار ہے, رکھوالا ہے, جس نے خالص دین دیا ہے اور پیش کیا ہے, خالص دین پر قائم ہے, کوئی نیا مسئلہ دین میں داخل نہیں کیا, اسی دعوت پر جس دعوت پر 1400 سال سے پہلے محمد مصطفیٰ اور صحابہ کرام قائم تھے. آج تک جس نے کوئی ملاوٹ نہیں کی. من غش فلیس منا, دکان پر لکھتے ہو, دین پر کیوں نہیں لکھتے؟ دکان پر لکھتے ہو, جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جو دانوں میں ملاوٹ کرے, جو آٹے میں ملاوٹ کرے, جو مرچوں میں ملاوٹ کرے, وہ پیغمبر کی امت میں نہیں. اور جو دین سارا ملاوٹ شدہ پیش کرے وہ تمہارا رہبر ہے. جس طرح دنیاوی چیزوں میں, کھانے والی چیزوں ملاوٹ حرام ہے, اس سے کہیں زیادہ اسلام میں ملاوٹ حرام. دھوکہ کسی رنگ میں ہو وہ دھوکہ ہے. ایک دنیا میں دھوکہ کر رہا ہے, ایک آخرت کے حوالے سے دھوکہ کر رہا ہے, ایک جان سے دھوکہ کر رہا ہے, ایک ایمان سے دھوکہ کر رہا ہے. ایک تمہاری دنیا خراب کر رہا ہے, ایک تمہاری قبر اور آخرت خراب کر رہا ہے. بتاؤ دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ فرمایا میرا باپ. میں نے کہنے لگا ہے کاپ ایس کتاب تے روی, ایک کتاب نچوڑ, کدے برکت لئی, ثواب لئی, تو راز زبور پڑھ لیا کری.
لیکن مسئلہ سمجھن لئی نہیں، تینوں اینا عبور نہیں کہ تو قرآن حدیث نو جویں سانو آندا ہے نا، تو قرآن حدیث نو عام بندہ سمجھ سکدا ہے، روٹی عام بندہ کھا سکتا ہے، دنیاوی معاملات سمجھ جاتے ہو، خاندانوں کے معاملات سمجھ جاتے ہو، صرف نہیں سمجھ سکتے ہو دین اور شریعت۔ دنیاوی معاملات سے دین آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ بعث فی الامیین، جن کی طرف یہ دین آیا وہ سارے ان پڑھ تھے۔ صحابہ کرام میٹرک تھے، ایف اے تھے، بی اے تھے، ایم اے تھے نہیں، بکریاں اونٹ چرانے والے تھے۔ سیدنا عمر درختوں کے نیچے جب بیٹھتے امیر المومنین کی حیثیت سے بیٹھے ہوتے تو فرمایا کرتے واہ عمر، کہاں 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور کہاں عرب کے اونٹ چرانا۔ یہ اونٹ بکریاں چرانے والے دین سمجھ گئے، سمجھا گئے، ان پڑھ تھے، سمجھ گئے، سمجھا گئے۔ محمد مصطفیٰ جن کی طرف آئے تھے وہ ان پڑھ تھے، یہ دین ان پڑھوں کو سمجھ آ جاتا، لیکن شرط ہے کہ سمجھن دا ارادہ نیت ہوئے اور دعا کرے کہ یا اللہ جو راہ حق ہے وہ مجھے دے دے، جو صراط مستقیم ہے وہ دے دے۔ اللہ میں فرقوں میں پھنس گیا ہوں، ایک فرقہ کہتا ہے میری طرف آؤ، دوسرا کہتا ہے میری طرف آؤ، تیسرا کہتا ہے میری طرف آؤ، میں اکبر میں اکبر۔ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا سینہ کھول، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہ تمہارا سینہ نہ کھولے؟ وہ وجدک ضالا فہدی، جو اس سے ہدایت کی تڑپ رکھتا ہو اللہ تو رہنمائی فرماتا، سینہ کھول دے گا رب۔ لیکن اس سے یہ ارادہ تو، نیت تو، باپ دادے دے جنگل چو نکلو تو صحیح۔ میرا باپ غلط ہو سکتا ہے، تیرا باپ معصوم تھا، ساڑھا پیو دادا جی غلط ہو سکتا ہے، وہ معصوم تھے، ان پر وہی آتی تھی، وہ مقام نبوت پر فیض۔ ہزاروں غلطیاں تمہارے سامنے نہیں ہے، دنیاوی غلطی کر سکتے تھے، دین میں نہیں ہو سکتی تھی۔ فرمایا اے کعب اسی کے خطاب تے قائم رہی۔ فرمایا نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی ساری زندگی اپنے باپ کی کتاب پر نچوڑ پر قائم رہا، میں تورات انجیل نو اس ارادے نیت نہ کدے پڑھیا ہی نہیں سی۔ جدو کوئی میرے کو فتوا پوچھتا میں اپنے ابے جی کی کتاب کھولتا، نچوڑ وچوں کٹتا، مسئلہ دستا، لکھ دینا، فتوا دینا، مور لاندا، وہ فتوے تے مطمئن ہو جاندہ۔ جدو میں فتوا دینا لوگ پوچھتے تھوڑے ابا جی دا بھی فتوا؟ جی میرے ابا جی دا فتوا بھی ہے، اس نام چلتا ہے مفتیوں کا، گدی نشینوں، سجادہ نشین۔ فرماندہ نے ایک رات ایک باری میرے دل خیال آیا، اے عباس یہ تو سب پوچھ لیا تھے، پھر سنو۔ فرمایا ایک دن میں نے خیال آیا کہ جس عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، میرے باپ سے بھی بڑے عالم تھے، کدے تو سوچیا اسا یہ تصور کدے کیتا ہے؟ جدو اسی کسی نو مسئلہ کوئی بیان کری وہ پھر پوچھتا ہے ساڈے فلاں مولوی غلط ہو سکتا ہے؟ ایڈا بڑا مولوی، اتنا بڑا عالم، ہمارا مفتی تھا خاندان میں، وہ غلط ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا عالم۔ جتنے بھی ہندوستان پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء مسارے مسالک کے گزرے ہیں، ذرا نام لو، تصور کرو ذہن، میں نام نہیں لینا۔ جس مسلک نال کوئی ہے وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرے، فلاں بزرگ غلط ہو سکتا، فلاں بزرگ غلط ہو سکتا۔ اتنی بڑی خدمات، اتنی بڑی قربانی، اتنے بڑے جتھے، اتنی بڑی گدی، اتنا بڑا مدرسہ، اتنے بڑے سکول، اتنے بڑے کالج، وہ غلط ہو سکتا ہے؟ بندہ کمدا ہے، ڈرتا ہے، وہ گدی دا تصور ہی لیا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ غلط ہوگا تو پھر وہ غلط ہوگا، غلط ہوگا تو پھر وہ جناب پکڑا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایڈا بڑا جے عالم جہنم میں ٹر گیا تو سانو جان لگے کی ہوتا ہے؟ بڑی پیاری سوچ۔ اتنی بڑی شخصیت قیامت والا دن جہنم میں جائے گی، عقل نہیں مان تو جی عقل چ گل آڑی
امام بخاری غلط ہو سکتا ہے؟ پھر میں بھی تو کہہ سکنا کہ امام بخاری غلط ہو سکتا ہے، سارے ہندوستان کے مولوی غلط ہو سکتے ہیں، پھر اگر اس طرح بات چل نکلے تو میں کہہ سکنا کہ ہندوستان کے سارے بڑے بڑے مسالک علماء غلط ہو سکتے ہیں، امام بخاری تو نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری بڑا ہے، تو امام بخاری حنفی تھا یا شافعی تھا یا مالکی تھا یا حنبلی تھا؟ پڑھو کون تھا وہ؟ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، وہ گروہ جن سے دین پہنچا، وہ گروہ جو دین کے رکھوالے تھے، وہ گروہ جو دین کے چوکیدار تھے، جنہوں نے ایک ایک حدیث جمع کر کے ہم تک پہنچائی، وہ کس مسلک سے وابستہ تھے؟ جن کا ہم نام لیتے ہیں ادب و احترام سے، جو ہمارے اسلاف ہیں، جس مسلک کا ممبر بھی ہو اس مسلک کا عالم یہی کہے گا یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ نسائی میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ یہ لکھنے والے کون تھے؟ تمہارے مسلک سے تھے، جس کی کتاب کے حوالے پیش کر رہے ہو وہ سارے کے سارے رب کی رحمت سے پوری ہمت جرأت دلائل سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، باوضو اور باروزہ کہہ رہا ہوں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آل الحدیث نہ ہو۔ یہ تمام شخصیات، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام زین العابدین رحمہ اللہ، امام باقر رحمہ اللہ، امام نقی، امام تقی، امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو جعفری ہو یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، یہ سارے عقیدے میں اہل الحدیث تھے، جس عقیدے پر ہم آج قائم ہیں۔ باپ دادا روحانی پیش کرو، جسمانی باپ دادے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اس وجہ سے ہے کہ وہ ہم آپ کے باپ ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں۔ ایمان میں وہ تو کیوں پیش کرتے ہو؟ دلیل میں وہ کیوں پیش کرتے؟ فرمایا ہے عباس، اسی روایت پر آئی، اے عباس جی، فرمایا میں ایک رات کتاب نو کڈیا، ابا جی دے کتاب انہوں میں پڑھتا ہوں داس، میرے خیال تے لچا اتنے بڑے بڑے علماء اسلام قبول کر رہے ہیں اور کہندے نے کہ تورات تے انجیل تے زبور وچ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن میں آج تک ابا جی کی کتاب پڑھتا رہا، اس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ میرا ابا کہندا سی میں تورات زبور انجیل دا نچوڑ لکھیا اس کتاب وچ، کہتے ابا جی نو کہ نچوڑ نکالنے غلطی نہ لگ گئی ہوئے۔ یہ جو سارے کہہ رہے کہ تورات انجیل زبور میں محمد مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے، شان موجود ہے، تذکرہ موجود ہے، آمد کی خبر موجود ہے، میرے ابا جی دی کتاب تے کوئی نہیں ہے۔ ابا جی دی کتاب ساری کتاباں دا نچوڑ، ابا انسان تھا کہ نچوڑ نکالنے غلطی نہ لگ گئی ہوئے۔ پڑھتے لما فرما دینا ہے عباس، میں ایک دن تورات نو کھولیا تے پڑھنا شروع کیتا اس ارادے نال کہ یا اللہ اگر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اس کتاب میں، میرے ابے کو نچوڑ میں غلطی لگ گئی یا خیانت کر گیا یا جو بھی کر گیا، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ میں نے تورات کو سامنے رکھا، پڑھنے لگا ہدایت کے ارادے نیت سے، تو میں حیران ہوا کہ تورات میں بھی محمد کا ذکر ہے، زبور بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر۔ میرے ابے نو تو لگ گئی غلطی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت رسالت پر ایمان لے آتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے، لیکن کدوں مسلمان ہوئے؟ جدو ابا جی نچوڑ تو جان چھڑائی، اس نچوڑ سے جان چھڑاؤ۔ ہمارے بزرگ نچوڑ کٹ گئے، وہ جڑا نچوڑ ہے اس نچوڑو تھوڑا، اس نچوڑ کی فکر کرو۔ یہ نچوڑ تمہیں قرآن و سنت سے دور نہ کر دے، یہ پھوک پیچھے رہ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ نچوڑ یہ ہے، اس میں کہیں خطا غلطی صحابہ کرام کا منہج عقیدہ سوچ اپنائیے،
اس پڑھ لیجئے سوچ کیا تھی. حدیث کا مطالعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ، یہ صحابی رسول، مشہور صحابی ہے. انہاں دی لونڈی بکریاں چران گئی سی، مدینے سے واصلہ پہاڑی پر انہاں دیا بکریاں چر دیا. ایک بکری دن ویکھیا بیمار ہوئی، وہ ڈگی، تڑپن لگی، مرن لگی. لونڈی نے جدو سمجھا نا بھئی ہن بکری مر رہی، انہیں جلدی نال پتھر لیا تے پتھر نال اس بکری نو ذبح کیتا ہے. گوشت اپنی سواری تے نال رکھ لے، شام نو بکریاں لے کے واپس آئی، نال گوشت بھی سی. گھر چاہ کے دسیا کہ بکری مر گئی سی تے ذبح ہوئی ہے، میں ذبح کی گوشت پر. سیدنا کعب بن مالک دی اہلیہ نے صحابیہ رسول گوشت نو تیار کیتا، بنایا، پکایا. جدو دسترخوان لگیا تو کعب آ گئے رضی اللہ تعالی. گوشت ویکھیا دسترخوان پہ، حیران ہو. فرمایا گوشت تے گھر چ نہیں سی، میں گوشت نہیں لے کے آیا تے گوشت کس طرح پک. فرمان لگی اہلیہ کہ لونڈی ایک بکری لے آئی سی، وہ مر رہی سی، انہیں ذبح کر. فرمایا اس ذبح آپ کیتی ہے پتھر نہ؟ جی اس نے آپ ذبح کی. کس نے؟ لونڈی نے. فرمایا عورت ذبح کر سکتی؟ کیا عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے؟ صحابیہ نے فرمایا وہ تمہیں پتا ہوئے گا بیوی نے کیا. وہ گوشت لے آئی، اس نے کیتا ہے کہ میں اللہ کا نام لیا، تکبیر پڑھی ہے، ذبح کیتا ہے، میں لے آئی ہے، کھا لو. فرمایا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت ذبح کر سکتی. فرمایا یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے. فرمایا کیسے گوشت کھائیں جب تک محمد مصطفیٰ کی مہر نہ ہو، دین نہ ہو، شریعت کی دلیل موجود نہ ہو. نہیں کھاتے، یا گوشت رکھ دو، آؤ نبی علیہ السلام سے میں پوچھ کے آتا ہوں. یہ ہے اسلام، اسے دین کہا جاتا ہے. یہ ہے تحقیق، یہ ہے ریسرچ، یہ ہے دلیل، یہ ہے اسلام. مومن بے وقوف نہیں ہوتا، بصیرت پر قائم رہتا ہے، دلائل پر قائم رہتا ہے. بے ہوتا تھا کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام دین شریعت میں کہ وہ دین کے اندر دخل اندازی کرے، اپنی مرضی کرے. اللہ کی قسم قرآن کو آپ پڑھیں حیران ہو جائے. قرآن میں فرمایا رب نے اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، اتنا سخت آیت، تنبیہ، جملہ شاید پورے قرآن میں نہیں ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ترجمہ کیا جائے جو ترجمہ بنتا ہے تو ہمارے معاشرہ برداشت نہ کر سکے. یہ بھی ہو سکتی ہے قرآن میں آیت. یہ قرآن آیت ہو سکتی کیا ہے؟ اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ دے، وہ بات فرما دے جو میں نے وہی نہ کی ہو، جو میں نے نہ بیان کی ہو، جو میں نے نازل نہ کی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات میرا نبی کہہ دے، تب اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ محمد مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ وہی ہے. اپنی مرضی سے پیغمبر نہیں بولتا، لیکن قانون ہے. فرمایا اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو. مولویوں کی کیا حیثیت ہے، کسی اور کی حیثیت کیا ہے؟ ساری کائنات کے سردار، افضل الخلق، مخلوق میں افضل، اجمل الخلق، مخلوق میں خوبصورت،
جن جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، سب سے شان مقام میں بلند کون ورفعنا لک ذکرک، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حسن میں ان کا کوئی جیسا، نہ شان میں کوئی ان جیسا، نہ مقام میں کوئی ان جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا. یہ درجہ ہے، یہ شان ہے ان کی، لیکن قانون کیا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر وہ بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو، لوگوں واسطے تو مشکل ہی کوئی. فتویٰ نہیں چلتا تھا کرونا کے جب شروع ہوا یہ وبا، مولوی نے گارنٹی دی ہے کہ آپ رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک مکان کی چھتوں پہ اذانیں دیں، وبا ٹل جائے گی. 7 اپریل تک وبا نہیں رہے گی، یہ کرونا نہیں رہے گا. 7 اپریل تک اذانیں دیں. وہ کہاں ہے؟ 7 اپریل گزر گئے، اذانیں ہوتی رہی. اب ہونا بند ہو گئی ہیں. اکثر لوگ مایوس ہو گئے. کس نے کہا تھا؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اذانیں دیں کرونا ختم ہو جائے. کرونا تو ختم نہیں ہوا. بتلاؤ تمہارے اس جملے کی کیا حیثیت رہے گی کہ پیغمبر نے فرمایا. اب بتاؤ پیغمبر پہ جھوٹ کس نے بولا تھا؟ اگر حدیث تھی تو پھر ٹل جانا چاہیے تھا نا. حدیث نہیں تھی نا تو نہیں ٹلا. پھر جھوٹ مولوی نے بولا. محمد مصطفیٰ تو معصوم تھے، آپ کے غلطیوں سے پاک تھے. پھر کہا گیا 12 مئی کو ایک سوریا ستارہ چڑھے، وبا ختم ہو جائے. حدیث ہے. حدیث کے معنی مفاہیم کو بگاڑا گیا. مسئلہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجوروں کے پھل نہ بیچو. کچے پھل کھجور پر لگے ہوئے ہیں، فرمایا نہ بیچو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ پک گئے، تیار ہو گئے. کچا بیچ دو گے بیماری آتی ہے کھجوروں پر، وبا آتی ہے کھجوروں پر، پھل گر جاتا ہے، لینے والے کا نقصان ہوتا ہے. جب تک اس وبا سے نکل نہ جائے، کھجور پک نہ جائے، نہ بیچو. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پھر کب تک نہ بیچے؟ فرمایا جب تک سوریا ستارہ نہ چڑھے. سوریا ستارہ چڑھتا ہے مئی میں کسی رات، تو جب وہ چڑھ جائے اس وقت کھجوروں کو ان علاقوں میں بیماری اس کے بعد نہیں آتی. جو وبا پھل کو آئے پہلے آتی ہے، اس کے بعد وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بیماری ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ایک خاص وبا جو کھجور کو فصل کو لگتی ہے اس کی خبر دی. انہوں نے کہا وبا ختم ہو جائے گی، 12 مئی کو وہ ستارہ چڑھ جائے گا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا 12 مئی آ جائے گی، کرونا ختم نہیں ہوگا. پھر بتاؤ محمد مصطفیٰ کے بارے میں لوگوں کیا کہو گے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا اور یہ نہیں ہوا. پھر جانتے ہو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سچ فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ فرمایا جو میں نے نہ کہی ہو، میری نام پہ جھوٹ بولے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر جا رہے، راستے میں کھجوراں دا فصل سی تیار سی. صحابہ کرام کولوں نہیں کوئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کھجوریں جو اس وقت باغ میں ہیں، یہ باغ کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں عورت کا ہے. بلایا گیا. آپ نے فرمایا اس کھجور باغ کے اندر کھجوراں کتنیاں ہوں گی؟ اندر اندازہ لاؤ کتنیاں ہوں گی. جو عام جٹ زمیندار زمین کو گندم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ 1 ایکڑ سے اتنی اتنی گندم نکل آئے گی، اندازہ ہوتا ہے کتنی کھجور نکلے. کسی صحابی نے کہا اتنے وسق اتنے وسق، کسی نے 7، کسی نے 8، کسی نے 12، کسی نے 14، اپنا اپنے اندازے لگا. اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب فصل پک کے تیار ہو جائے اندازہ لگا کے عشر لیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا ہوگا. بھائی یہ گندم ہے اور پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، فلاں ایکڑ سے اتنی ہوئی ہے تو باقی 3-4 ایکڑ آپ کی ہے تو اتنی ہو جائے گی. آپ اس اندازے سے عشر دے دیں، جائز. یہ حدیث
فرمایا لگاؤ اندازہ. صحابہ کرام نے اپنا اپنا اندازہ لگایا. نبی علیہ السلام یہ زراعت پیشہ یہ کاروبار نہیں کرتے. آپ نے فرمایا 10 وسق کھجور ہوگی اس باغ 10 وسق کھجور ہوئی. صحابہ کہنے یا رسول اللہ علیہ وسلم اینا پھل نہیں ہے کہ 10 وسق ہو جائے, اتنا پھل نہیں. فرمایا میرا اندازہ تو ہے 10 وسق ہوئے گی. یا رسول اللہ اینا پھل نہیں. آپ نے فرمایا اس خاتون کہ وہ مالکہ تھی, فرمایا ہم آگے جا رہے ہیں, واپسی یہاں سے گزریں گے, آپ سے لیں گے عشر. آپ نے جب یہ فصل توڑے نا تو کھجور کو تول لینا, تول کے نا عشر نکال دے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. آپ آگے گئے, واپسی جب تبوک سے واپس اس راستے گزرے, باغ توڑیا جا چکا سی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ باغ تو جیسے یہی ہے نا جو تو گزرے سا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ٹوٹ چکا ہے نا. جی ہاں یا رسول. فرمایا بلاؤ اس عورت. بلایا گیا. فرمایا باغ توڑ لیا ہے. جی توڑ. تولا تھا کھجوروں کو. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولا تھا. سنا پھر کتنی کھجوریں نکلی. فرمایا محبوب جب تولا, اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا, 10 وسق سے نہ کھجور کم نکلی نہ زیادہ نکلی. وہی جو کچھ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا. 12 مئی کو ختم ہو جائے گا, رسول اللہ کی حدیث ہے. اب لے آؤ. بندہ پہلے شرم کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نام لیتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ میں نام جس کا لے رہا ہوں وہ معصوم ہے, یہ دین ہے, اسلام ہے. کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر میرا نبی وہ بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو. اللہ کی قسم اس سے سخت بات سارے قرآن اس کو وہ بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا کروں؟ مولوی کہاں ہے, امام کہاں ہے, بزرگ کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر وہ بات کہہ دے دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے نہ کہی ہو, میں کیا کروں؟ اپنے نبی کے سجے دائیں کندھے سے پکڑ لوں, پکڑ کے شار رگ کو کاٹ دوں. کوئی ہے جو مجھ سے میرے محمد کو چھڑائے؟ میں بے نیاز. یہ قرآن میں ہے, قرآن میں 29ویں پارے میں. کسی کی کیا حیثیت ہے کہ دین میں منہ مارتا رہے, اپنی مرضی کرتا رہے, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. یہ بدعت ہے. خالص رب کی زمین پر دین جو مصطفیٰ نے پیش کیا ہے, اس منبر پہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس کی امانت دار ہم ہیں. ہم نے آج تک دین کے اندر کوئی نیا مسئلہ داخل نہیں کیا. انہی اعمال پر قائم ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا. یہ دین شریعت میں اپنی مرضی نہیں. کعب جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب پوچھنے جا رہے ہیں عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. صحابی رسول چل کے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی نے, حضرت کعب فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی نے اپنے ہتھاں نال پتھر نال بکری نو ذبح کیتا ہے. عورت دا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے؟ وہ ساڑھے گھر پک چکا ہے, کھانا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ کی زبان سے دلیل نہ ملے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے کھاؤ, عورت کے ہاتھوں کا ذبیحہ میں محمد اعلان کرتا ہوں حلال ہے. دلیل آ گئی, بس جائز. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا ایک دوست ہے, میں نے انہوں کو گھوڑا دیتا, سواری نہیں,
ہدیہ تحفہ صدقہ سمجھ لو میں انہوں دے دیتا، لیکن محبوب جی انہوں کی پتا سی گھوڑے نو کیویں رکھیندا ہے، وہ تے گھوڑا ہی کمزور ہو گیا۔ میں انہوں ہدیہ تحفہ صدقہ دیتا سی، بس چلو سواری نہیں یہ سواری کر لے، میرے کو اور گھوڑے بھی موجود۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ گھوڑا بیچنے لگا ہے، میں اس کو صدقہ کیا، سواری لئی، وہ بیچنے لگا ہے، تو انہوں بیچن دی کیڑی پھر پرواہ ہے، جنہیں دا ویکیا انہیں بیچ دینا، انہوں تو لبیا سی مفت۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ وہ سستا نہ بیچ دے، او دے کولوں اپنا گھوڑا واپس خرید لواں، مناسب قیمت واپس لے لاں گا۔ آپ نے فرمایا عمر پوچھو وہاں گیا ہے سینا عمر گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں، پھر خیال آیا کہ یہ گھوڑا صدقہ دیا تھا میں نے، ہدیہ دیا تھا میں نے، تو میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ عمر ہوں جس مفتی نو ہاتھ لاؤ وہ آندا میرے جے عالم ہی کوئی نہیں، میری فتویٰ میرا غلط ہو سکتا ہے، یہ سیدنا عمر ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ عمر ہے۔ فرماتے ہیں جا رسول اللہ سے پوچھتا ہوں، اپنی مرضی نہیں اسلام میں، اپنی رائے نہیں اسلام میں، جو کوئی مرضی کرتا رہے نہیں، اگر یہ مرضی ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت ختم نہ ہوتی۔ نبوت ختم کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک وہی بات ہوگی جو محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے خرید لوں؟ فرمایا عمر جب خریدو گے بتاؤ وہ کیا خیال کرے، وہ ریٹ کس طرح طے کرے گا، تم ہی نہیں تو دیا ہے مفت، جب آپ جائیں گے وہ تو اسے قیمت کیسے مانگے گا؟ وہ تو یہی کہے گا بس تو ہڈا ہی ہے جی، پھر جویں مرضی لا لو، نہ بیچنے سے انکار کرے نہ قیمت طے کرے۔ یہ صدقہ کر کے ہدیہ کر کے واپس لینا ایسے ہے جیسے الٹی کہہ کر کے پھر اس کو چانٹنا۔ عمر نہ لے، عمر کیوں رکے؟ محمد مصطفیٰ کی حدیث، حدیث رسول ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو لکھتے ہیں خط، مجھے کوئی حدیث لکھ بھیجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو تم نے محمد مصطفیٰ سے خود سنی ہو۔ یہ کیسے مان لوں کہ یہ اپنی مرضی کرتے ہوں گے؟ کون؟ امیر معاویہ۔ کوئی حدیث لکھ بھیجو جو رسول اللہ سے سنی ہو۔ سیدنا مغیرہ نے لکھا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ نا تو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعائیں پڑھا کرو، یہ محمد مصطفیٰ سے میں نے خود سنی تھی۔ اور ساتھ سن لو، مال اپنا ضائع کرنے کے لیے کسی کو نہ دینا، یہ رسول اللہ کی خبر تھی۔ یہ میں لکھ رہا ہوں آپ کو، حدیث کس سے سنی ہوئی؟ محمد مصطفیٰ سے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے خود سنی تھی۔ دوسری بات، ماں کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات، بچی کو زندہ درگور نہ کرنا۔ اور چوتھی بات، اس بندے سے کبھی دوستی تعلق نہ رکھنا جو لینا تو جانتا ہو دینا نہ جانتا۔ ساڑھے دوست ہوتے ہیں نا کئی ایسے، کھان لئی حاضر کھوان لئی پریشان، جب ان کو بلاؤ کھانے کے لیے جی حاضر ہوں، کھلانے کا وقت ہے وہ اس کا جی چراتا ہے، کنی کا اتراتا ہے، بھائی مجھے دوستوں کو کھلانا نہ پڑے۔ فرمایا اس کو دوست نہ بنانا جو لینے کے لیے تو تیار رہے، دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہو۔ دینے پہ آئے تو ماتھے پہ بل آئے، لینے پر آئے تو خوشی سے لے رہا ہو۔ یہ دوست، اس میں طمع ہے، لالچ ہے، ایسے کہ دوستی نہ رکھنا۔ اور پھر پانچویں بات فرمایا بے ثبوت بات کو مان نہ لینا، ہر بات کا ثبوت مانگنا۔ بھئی ہر بات کا ثبوت،
رسول اللہ کا فرمان ہے ثبوت سے، دلیل سے، اس پر 20 دلائل موجود ہے کتاب و سنت کہ دین میں تحقیق مرضی نہیں ہے، اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، حدیث سے، فردوہ الی اللہ والرسول سے، اسی پر آئندہ خطبے میں بحث ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔